آصف آگے بڑھ کر اس دروازے میں داخل ہو گیا۔ یہ بھی ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے کونے میں ایک مٹی کا گھڑا رکھا تھا جس کا منہ ایک مٹی کے پیالے سے ڈھکا ہوا تھا۔ ایک طرف دیوار پر کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی لٹک رہی تھی جس کے پیچھے یقیناً دیوار میں ایک الماری تھی۔ ایک بڑی سی چٹائی فرش پر بچھی ہوئی تھی جس پر عجیب وضاقتہ کا حامل انسان بیٹھا تھا۔ وہ مادرزاد برہنہ تھا اور اس کا پورا وجود گھنے سیاہ بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے کھچڑی نما بال اور داڑھی مٹی میں اٹے ہوئے تھے۔ اس کی ہونٹ، داڑھی اور مونچھوں کے بال چھپے ہوئے تھے اور بھویں آپس میں مربوط تھی۔ پیشانی اور کان خشک اور روکھے بالوں کے تسلط میں تھے اور اس کی شخصیت کو اس کی آنکھیں اور بھی زیادہ بھیانک بنانے میں معاون تھیں، گہری سرخ اور کیچڑ زدہ۔ آصف جوتا اتار کر اس کے سامنے چٹائی پر مؤدب انداز میں بیٹھ گیا۔ حکم کرے بابا سائیں، کیسے یاد کیا مجھے؟ آصف نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ چند لمحوں تک وہ شخص سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا، پھر اپنی کھڑکھڑاتی سی آواز میں گویا ہوا، صفی، میں آنے والی مشکلوں کے متعلق تمہیں کچھ آگاہی دینا چاہتا ہوں۔ حکم کرے بابا سائیں۔ صفی، تمہارا علم تمہارا دشمن بن گیا ہے۔ تم بہت کچھ سیکھ سمجھ لینے کے باوجود ابھی کچھ بھی نہیں سمجھ سکے۔ یوں جان لو کہ ابھی تم سمندر میں سے چند بالٹیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہو۔ پورا سمندر ابھی باقی ہے اور سیاہ سمندر تمہاری ٹکر پر ہے۔ سمندر کے جوش کے آگے ٹھہرنا کوئی معمولی بات نہیں، مگر تم وہ کوزہ ہو جس میں پورا سمندر سمٹ سکتا ہے۔ بابا سائیں، میں سمجھ نہیں پا رہا۔ الجھن آصف کا انداز تھی۔ چند لمحوں کو بابا سائیں پھر خاموش ہو گئے۔ صفی، زیادہ تو میں بھی نہیں جانتا کہ میرا علم بھی محدود ہے۔ ذات باری تعالیٰ کو کیا منظور ہے اور کیا ہونے والا ہے، یہ صرف وہی ذات جانتی ہے۔ ہاں، میں اتنا جانتا ہوں کہ تمہارے لیے مشکلوں اور پریشانیوں کا آغاز ہونے والا ہے۔ بابا سائیں کی بات سن کر آصف کے چہرے پر تشویش کے سائے لہرانے لگے۔ کیسی مشکلیں اور پریشانیاں بابا سائیں؟ میرے پاس روشنی بہت کم ہے صفی، اور میں سخت گہری تاریکی کو تمہاری طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ ایک سیاہ طوفان ہے جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تمہارے قریب آتا جا رہا ہے، اور اس کی سیاہی اس قدر گاڑی ہے کہ میری محدود روشنی پوری طرح اس کے اندر نہیں دیکھ پاتی کہ اس کے جلو میں کیا ہے۔ بہرحال اس کا اندازہ کرنے کی طاقت تم بھی رکھتے ہو۔ میں نے تم کو اس لیے بلایا تھا کہ میں آج تمہیں بہت اہم باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ جی بابا سائیں، میں سن رہا ہوں۔ بابا سائیں ایک بار پھر کسی گہری سوچ میں مستغرق ہو گئے۔ ان کی بالوں بھری پیشانی الجھن کے باعث قدرے سکڑ گئی۔ ان کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے گویا اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے انہیں مناسب الفاظ نہ سوچ رہے ہوں۔ آخر کافی سوچ و بچار کے بعد وہ آصف سے مخاطب ہوئے۔ صفی، کیا صحیح اور کیا غلط ہے؟ کیا گناہ اور کیا ثواب ہے؟ اگر سوچا جائے تو صرف ان دو سوالوں کو پوری جزیات سمیت سمجھنے کے لیے ایک پوری عمر بھی ادھوری ہے، اور ان کی حقیقت عقل سے بہت دور ہے۔ میں خود خدا کا ایک گنہگار بندہ ہوں۔ زندگی گزر گئی مگر آج تک میں یہ باتیں نہیں سمجھ سکا۔ تم نے ایک بار میری دنیا سے دوری کے متعلق سوال کیا تھا، آج میں اس کا جواب بھی دے رہا ہوں، اور بہت کچھ سمجھانے کے ساتھ ساتھ تمہیں ایک بہت بڑی طاقت دینے جا رہا ہوں۔ میری باتوں کو اچھی طرح سمجھ کر ذہن نشین کر لینا۔ بابا جی نے چند لمحے توقف کیا اور پھر دوبارہ گویا ہوئے۔ جب اللہ نے روحوں کو بنانا چاہا تو کہا کن، تو بے شمار روحیں بن گئیں اللہ کے سامنے، اور قرب ارواح نبیوں کی، پھر دوسری صف میں ولیوں کی، پھر تیسری صف میں مومنین کی، اور پھر ان کے پیچھے عام انسانوں کی، پھر حد نگاہ سے دور صف میں عورتوں کی روحیں بن گئیں، پھر ان کے پیچھے روح حیوانی، پھر روح نباتی، اور پھر ایسی روح جمادی جس میں ہلنے جلنے کی طاقت بھی نہ تھی، نمودار ہو گئی۔ پیٹ میں نطفہ انسانی کے بعد خون کو اکٹھا کرنے کے لیے روح جمادی آتی ہے، پھر روح نباتی کے ذریعے بچہ پیٹ میں بڑھتا ہے۔ 4 سے 6 ماہ کے بعد روح حیوانی انسانی جسم میں داخل ہو جاتی ہے، جس کے ذریعے بچہ پیٹ میں حرکت کرتا ہے۔ ان کو ارضی ارواح کہتے ہیں۔ پھر پیدائش کے بعد روح انسانی دوسری مخلوقات کے ساتھ آتی ہے، ان کو سماوی ارواح کہا جاتا ہے۔ اگر بچہ پیدائش سے تھوڑی دیر پہلے ہی پیٹ میں مر جائے تو اس کا جنازہ نہیں ہوتا کہ وہ حیوان تھا، پیدائش کے تھوڑی دیر بعد مر جائے تو اس کا جنازہ لازم ہے کہ وہ روح انسانی کی آمد کی وجہ سے انسان بن گیا تھا، اور اگر اس میں جمادی روح طاقتور ہو تو وہ پہاڑوں میں رہنا پسند کرتا ہے۔ روح نباتی کی وجہ سے انسان پھولوں اور درختوں سے لگاؤ رکھتا ہے۔ روح حیوانی کے غلبے سے جانوروں سے پیار اور جانوروں جیسے کام کرتا ہے، جبکہ نفس کی شکل کتے کی طرح ہوتی ہے، اس کے غلبے سے کتوں سے پیار اور کتوں جیسے کام کرتا ہے، اور بیداری قلب سے انسان فرشتوں کی طرح بن جاتا ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد سماوی ارواح آسمانوں کو لوٹ جاتی ہیں جو ایک ہی جسم کے لیے مخصوص ہیں۔ عرضی روحیں بمائے نفوس دنیا میں رہ جاتی ہیں۔ عرضی ارواح ایک سے دوسرے پھر تیسرے جسم میں منتقل ہوتی رہتی ہیں کیونکہ ان کا روز محشر سے کوئی تعلق نہیں۔
بابا سائیں بول رہے تھے اور آصف پوری محویت سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ان روحوں کے ساتھ ہی فرشتوں، جنات اور موکلات کی روحیں پیدا ہوئیں۔ فرشتوں کی روحیں اللہ کے دائیں طرف اور پھر اس کے بعد حوروں کی ارواح تھیں جو رب کے چہرے کو نہ دیکھ سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ فرشتے بھی رب کا دیدار نہیں کر سکے۔ پھر پیچھے نوری موکلات کی روحیں جو دنیا میں آ کر نبیوں ولیوں کی امدادی ہوئیں۔ پھر بائیں جانب جنات کی روحیں، پھر پیچھے سفلی موکلات، پھر خبیثوں کی روحیں جو دنیا میں آ کر ابلیس کی امدادی ہوئیں۔ کرۂ ارض میں ایک آگ کا گولا تھا، حکم ہوا ٹھنڈا ہو جا، پھر اس کے ٹکڑے فضا میں بکھر گئے۔ چاند، مریخ، مشتری، یہ دنیا اور ستارے سب اسی کے ٹکڑے ہیں، جبکہ سورج وہی باقی ماندہ گولا ہے۔ یہ زمین راکھ ہی راکھ بنی، جمادی روحوں کو نیچے بھیجا گیا جس کے ذریعے راکھ جم کر پتھر ہو گئی۔ پھر نباتی روحوں کو بھیجا گیا جس کی وجہ سے پتھروں میں درخت بھی اگائے۔ پھر حیوانی روحوں کے ذریعے حیوان نمودار ہوئے۔ اللہ نے سب روحوں سے یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے اقرار اور سجدہ کیا تھا، یعنی پتھروں اور درختوں کی روحوں نے بھی سجدہ کیا تھا۔ بابا سائیں نے باقاعدہ سورہ رحمان کی آیت پڑھی، وَالنَّجْمُ الشَّجَرُ يَسْجُدَانِ۔ پھر اللہ نے روحوں کے امتحان کے لیے مصنوعی دنیا، مصنوعی لذت بنائے اور کہا اگر کوئی ان کا طالب ہے تو حاصل کر لے۔ بے شمار روحیں اللہ سے منہ موڑ کر دنیا کی طرف لب کی اور دوزخ ان کے مقدر میں لکھی گئی۔ پھر اللہ نے بہشت کا نظارہ دکھایا جو پہلی حالت سے بہتر اور اطاعت و بندگی کا تھا۔ بہت سی روحیں ادھر کو لب کی، ان کے مقدر میں بہشت لکھ دی گئی۔ بہت سی روحیں کوئی فیصلہ نہ کر پائیں، انہیں پھر رحمان اور شیطان کے درمیان کر دیا گیا۔ وہی روحیں دنیا میں آ کر بیچ میں پھنس گئیں، پھر جس کے ہاتھ لگ گئیں اسی کی ہو گئیں۔ بہت سی روحیں اللہ کے جلوے کو دیکھتی رہیں، نہ دنیا کی اور نہ ہی جنت کی طالب۔ اللہ کو ان سے محبت اور انہیں اللہ سے محبت ہو گئی۔ انہی روحوں نے دنیا میں آ کر اللہ کی خاطر دنیا کو چھوڑا اور جنگلوں میں بسیرا کیا۔ روحوں کی ضروریات اور دل لگی کے لیے 18,000 قسم کے مخلوق، 6,000 پانی میں، 6,000 خشکی میں اور 6,000 ہوائی آسمانی پیدا کی گئی۔ پھر اللہ نے 7 قسم کی جنت اور 7 قسم کی دوزخ بنائی۔ جنت اور دوزخ کے نام سریانی زبان کے ہیں، اور یہ وہ زبان ہے جس میں اللہ فرشتوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد بابا سائیں کچھ دیر کو خاموش ہو گئے۔ آصف نے نظریں اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔ بابا سائیں کا سر جھکا ہوا تھا۔ پھر جب انہوں نے سر اٹھایا تو بے اختیار آصف جھرجھری لے کر رہ گیا۔ ان کی آنکھوں کی سرخی مبالغہ آرائی کی حد تک بڑھ چکی تھی۔ خود بخود آصف کی نظریں جھک گئیں اور بابا سائیں دوبارہ گویا ہوئے۔ سب مذاہب کا عقیدہ ہے کہ جسے اللہ چاہے دوزخ میں اور جسے چاہے بہشت میں بھیج دے۔ اگر وہیں سے کسی روح کو دوزخ میں بھیجا جاتا تو وہ اعتراض کرتی کہ میں نے کون سا جرم کیا تھا؟ اللہ کہتا کہ تو نے میری طرف سے منہ موڑ کر دنیا کی طلب کی تھی۔ روح کہتی کہ وہ تو صرف نادانی میں اقرار تھا، عمل تو نہیں کیا تھا۔ پھر اس حجت کو پورا کرنے کے لیے روحوں کو نیچے اس دنیا میں بھیجا گیا، زمین پر آ کر گمراہ ہو گئیں، اور پھر انہیں بار بار نبیوں ولیوں کے توسط سے سمجھایا گیا۔ کچھ راہ راست پر آ گئیں اور کچھ ہنوز گمراہ رہیں۔ یہ جو کچھ میں نے کہا ہے یہ تعارف تھا، اب میں تمہیں اصل بات سمجھاتا ہوں۔ ہر انسان کے اندر 4 ایسی طاقتیں سوئی ہوتی ہیں جنہیں اگر جگا لیا جائے تو ایک عام انسان کا شمار مافوق الفطرت انسانوں کی صف میں ہو جائے۔ اس میں اول الذکر روح انسانی، اور روح انسانی کے بعد 3 لطائف ہیں، اول لطیفہ سری، دوئم لطیفہ خفی اور سوئم لطیفہ اخفی۔ روح انسانی دائیں پستان کے قریب ہوتی ہے، ذکر کی ضرب اور تصور سے اس کو جگایا جا سکتا ہے۔ پھر ادھر بھی ایک دھڑکن نمایاں ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ذکر یا اللہ ملایا جائے تو انسان کے اندر 2 بندے ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ روح کا رنگ سرخی مائل ہوتا ہے اور اس کا وزن 22.5 گرام۔ لطیفہ سری، یہ مخلوق سینے کے درمیان سے بائیں پستان کے درمیان ہوتی ہے۔ اس کو بھی یا حیو یا قیوم کی ضربوں اور تصور سے بیدار کیا جاتا ہے۔ اس کا رنگ سفید ہے۔ لطیفہ خفی سینے کے درمیان سے دائیں پستان کی طرف ہوتی ہے، اسے یا واحدوں کی ضرب سے جگایا جاتا ہے اور اس کا رنگ سبز ہے۔ لطیفہ اخفی، یہ مخلوق سینے کے درمیان ہے، اسے یا احد کی ضربوں سے جگایا جاتا ہے، اس کا رنگ جامنی ہے۔ جتنا میں جانتا ہوں وہ میں نے تفصیلاً تمہیں سمجھا دیا ہے، اس سب کو پوری طرح ذہن نشین کر لو۔ ان 4 قوتوں کو تم نے تسخیر کرنا ہے، اور یہ سب کیسے ہوگا اور ان کی حقیقت کیا ہے یقیناً یہ تم پوری طرح جان گئے ہوگے اور میری اتنی لمبی تمہید کا مقصد بھی سمجھ گئے ہوگے۔ جی بابا سائیں، یہ سب میں پوری طرح سمجھ گیا ہوں، مگر کچھ الجھن سی ہے۔ کس بات پر؟ یہ لطائف اور روحیں، بھلا ایک جسم میں 3-3 4-4 روحیں کیسے ہو سکتی ہیں؟
بابا سائی کے ہونٹ ان کی مونچھوں تلے چھپے ہوئے تھے، سو آصف کی بات پر ان کی مونچھوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ صفی میاں، انسانی جسم تو ایک مٹی کا مکان ہے جس کے اندر 16 مخلوقات کو بند کر دیا گیا ہے، جبکہ خناس اور 4 پرندے اور بھی ہیں، مگر مجھے ان کا علم نہیں، سو میں نے ان کے بارے میں تم سے کچھ نہیں کہا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ میرے پاس محدود روشنی اور محدود علم ہے، میں زیادہ نہیں جانتا۔ جو کچھ آج میں نے تمہیں بتایا ہے، تمہارا یہ جاننے کا بھی وقت نہیں آیا تھا، مگر آگے حالات کچھ ایسی صورت اختیار کر جائیں گے جن سے نبرد آزما ہونے کے لیے تمہارا ان باتوں کا جاننا ازحد ضروری تھا۔ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں تمہاری مدد نہ کر سکوں۔ ایک بات میں تمہیں سمجھائے دیتا ہوں کہ انسان سب کچھ گنوا دینے کے باوجود اگر صاحب ایمان ہے تو گویا پوری کائنات اس کے تابع ہے۔ جی بابا سائیں، میں سمجھ گیا، مگر کیا آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ نہیں صفی، غیب کا علم صرف اس وحدہ لا شریک ذات کے پاس ہے۔ ہاں البتہ اس ذات نے اپنے نائب کو احساس کی طاقت سے ضرور نوازا ہے، سو مجھے جو احساس ہوا میں نے تمہیں آگاہ کر دینا ضروری سمجھا۔ مجھے جتنا بتایا گیا اور مجھے جتنا حکم ہوا تھا وہ میں نے تمہارے گوشے گزار کر دیا۔ اب آگے کہنے سننے کو میرے پاس کچھ نہیں ہے، جاؤ، واپس جاؤ اور آنے والے وقت کا انتظار کرو۔ بابا سائیں اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے اور انہوں نے آنکھیں بند کر لی۔ آصف کے چہرے پر اضطراب کے سائے سے لہرا رہے تھے، وہ مزید جاننے کا خواہش مند تھا۔ اس نے بولنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ بابا سائیں نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، بس صفی میاں، صبر سے کام لو، ہر کام کا اور ہر بات کا ایک وقت مقرر ہے، جلد بازی اچھی نہیں ہوتی، اللہ کو اجرت پسند نہیں، بڑے راستے پر قدم رکھا ہے تم نے، مگر خوش قسمت ہو کہ تمہیں۔ بابا سائیں کا جملہ ابھی ادھورا ہی تھا کہ ان کے وجود کو یوں جھٹکا لگا گویا کسی نے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا ہو۔ ان کے چہرے پر ایسے تاثرات سمٹ آئے جیسے کسی بہت بڑی غلطی کا احساس ہو گیا ہو۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں سی اڑنے لگیں۔ بس صفی میاں بس، اب چلے جاؤ، چلے جاؤ۔ بابا سائیں کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ انہوں نے آصف کی طرف پیٹ کر لی اور آصف اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ صبح کی سپیدی نمودار ہو چکی تھی مگر ابھی سورج طلوع نہ ہوا تھا۔ آصف کی بہن کلثوم حویلی کے صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ صحن کے دائیں طرف کی دیوار کے ساتھ لگے تندور میں آصف کی بھابھی مسرت لکڑیاں ڈال رہی تھی۔ صبح کے وقت آصف اپنے کمرے میں سونے کی نیت سے بستر پر دراز ہوا تھا۔ بابا سائیں نے جن 4 طاقتوں کے متعلق اسے بتایا تھا وہ ساری رات ان کی بیداری کا ویٹ کرتا رہا تھا اور اپنے نام کے اعداد کے حساب سے باری باری چاروں ورود دہراتا رہا تھا۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا تب سے وہ پراسرار علوم سیکھنے کے چکروں میں پڑا ہوا تھا۔ اس کا پہلی بار اس جانب رجحان اس وقت ہوا تھا جب بابا بلے سائیں کے عرس پر اس نے ایک شخص کو مستقبل کا حال بتاتے ہوئے دیکھا۔ لوگوں کا ایک اچھا خاصا مجموعہ اس شخص کے گرد اکٹھا تھا اور وہ لوگوں کے ہاتھ دیکھ دیکھ کر انہیں ان کی زندگی کے متعلق بتا رہا تھا۔ آصف اس وقت حیرت کا شکار ہو گیا تھا اور اس کے اندر یہ علم سیکھنے کا تجسس بیدار ہوا تھا، مگر وہ خاموش ہو رہا۔ عرس ختم ہو گیا مگر آصف کا تجسس ختم نہ ہوا۔ ان دنوں وہ شہر پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ ایک دن ایک بک سینٹر پر اسے دست شناسی کی ایک کتاب نظر آئی اور وہ خرید کر لے آیا۔ بس یہیں سے آغاز ہوا۔ وہ شہر کے بک سینٹروں پر پراسرار علوم کی کتابیں خرید کر لانے لگا۔ صرف چند سالوں میں اس کا کمرہ ایک لائبریری کی شکل اختیار کر گیا اور اس کی زندگی اس کمرے اور کتابوں تک محدود ہو کر رہ گئی۔ یہ کمرہ اس کا اسٹڈی روم بھی تھا اور تجربہ گاہ بھی۔ مسمرزم، ہپنوٹزم، ٹیلی پیتھی، پومسٹری، نجوم اور درود و وظائف کی کتابوں سے اس کا کمرہ بھر گیا تھا اور وہ پوری طرح ان میں ڈوب کر رہ گیا۔ سارا دن کتابیں پڑھتا اور راتوں کو تجربے کرتا رہتا۔ چند سال یوں ہی گزر گئے۔ وہ ان علوم کو تمام جزیات سمیت سمجھ چکا تھا مگر اسے کوئی خاص کامیابی نصیب نہ ہوئی تھی۔ اس کی کامیابیوں کا آغاز اس دن ہوا جس دن وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ گھومتا ہوا گاؤں سے بہت دور نکل گیا تھا۔ اس کا کزن عابد بشیر بھی اس روز اس کے ہمراہ تھا۔ گاؤں سے باہر بہت دور کی وہ جگہ بے آب و گیا اور بنجر تھی۔ کہیں کہیں کچھ خضرو جنگلی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں اور انہی جھاڑیوں کے درمیان انہیں ایک ادھیڑ عمر شخص آلتی پالتی مارے بیٹھا نظر آیا۔ داڑھی اور سر کے بال بے ترتیب مٹی میں اٹے ہوئے، اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ مادرزاد برہنہ تھا۔ جب وہ اس کے قریب پہنچا تو رک کر سبھی اسے حیرت اور دلچسپی کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ اچانک اس نے آنکھیں کھول دیں اور اپنی کیچڑ زدہ سرخ آنکھوں سے آصف کو گھورنے لگا۔ وہ سب اس کی آنکھیں دیکھ کر لرز اٹھے۔ آصف خلیل، صفی، ہم تمہارے ہی منتظر تھے۔ اس کی آواز عجیب گمبھیرتا لیے ہوئی تھی۔ کون ہو تم اور مجھے کیسے جانتے ہو؟ آصف نے حیرت زدہ عالم میں سوال کیا۔
آصف کی بات پر اس ننگ دھڑنگ آدمی کی آنکھوں میں نرمی کے تاثرات ابھر آئے۔ اس کے بعد اس نے آصف کی زندگی کے متعلق چند ایسی باتیں کی جو آصف کے علاوہ کوئی نہ جانتا تھا۔ پھر وہ شخص آصف کو ساتھ آنے کا کہہ کر ایک ایسے گہرے پختہ خانے میں اتر گیا جس کا اختتام ایک غار نما تاریخ سوراخ پر ہوا، اور وہ اس سوراخ میں داخل ہو گیا۔ عابد اور آصف کے دوستوں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر آصف کا تجسس پوری طرح بھڑک اٹھا تھا۔ سو وہ اس سوراخ میں اتر گیا اور اس کے دوست وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ صرف عابد اس وقت تک وہاں کھڑا رہا جب تک آصف واپس نہیں آ گیا۔ بس اس دن کے بعد سے آصف کی شخصیت میں تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو گئیں۔ آصف سونے کی نیت سے بستر پر دراز ہوا تھا۔ ابھی وہ غنودگی کے عالم میں تھا کہ دہشت زدہ چیخ سن کر وہ ہڑبڑا اٹھا۔ ابھی وہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ یہ چیخ کی آواز کیسی تھی کہ چیخ ایک بار پھر سنائی دی۔ طویل، دہشت زدہ، لرزا دینے والی چیخ تھی، اور اس بار وہ فوراً پہچان گیا۔ چیخ کی آواز اس کی چھوٹی بہن کلثوم کی تھی۔ آصف تڑپ کر بستر سے اٹھا اور پاگلوں کی طرح باہر کی جانب دوڑ پڑا۔ اس کی چھٹی حس چیخ چیخ کر اسے یہ احساس دلا رہی تھی کہ اس کی مصیبتوں اور پریشانیوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس کا کمرہ سب سے الگ ڈیوڑی کی ایک طرف تھا۔ جب وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا تو صحن کی وسط میں لگے بیری کے درخت کے نیچے کلثوم بے ہوش پڑی تھی، اور اس کی بھابھی اور امی اس کے قریب بیٹھی اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ آصف تیزی سے ان کی طرف لپکا۔ کیا بات ہے؟ کیا ہوا امی؟ اس نے تیز لہجے میں پوچھا۔ پتہ نہیں بیٹا، چیختی ہوئی غش کھا کر گر پڑی ہے، خدا خیر کرے۔ امی کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ اتنے میں تائی اور تایا بھی آ پہنچے۔ یہ الفاظ انہوں نے بھی سن لیے تھے۔ تائی تو کلیجہ پکڑ کر رہ گئی۔ ہائے میرے ربا، ارے کوئی باہر کی چیز دیکھ لی ہے میری بچی نے؟ سایہ نظر آ گیا ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ میری بچی پر تو آسیب آ گئے ہیں۔ تائی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کیا اول فول بولے جا رہی ہو؟ تایا غصے سے بولے۔ سوچ سمجھ کر بات کرتے ہیں، جو منہ میں آتا ہے بول دیتی ہو۔ آصف بیٹا، تم کلثوم کو اٹھا کر کمرے میں لے چلو۔ وہ آصف سے مخاطب ہوئے اور آصف نے جھک کر کلثوم کو اٹھا لیا اور امی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ گھر کے دوسرے افراد بھی اپنے کمروں سے نکل آئے تھے۔ آصف کلثوم کو پلنگ پر لٹا کر باہر آ گیا اور گھر کی تمام مستورات کمرے میں گھس گئیں، جبکہ مرد صحن میں بچھی چارپائیوں پر بیٹھ گئے۔ پورے گھر میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ سب کے چہروں پر تشویش اور پریشانی کے نقشے کھنچ گئے تھے۔ کسی کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ آخر کلثوم نے ایسا کیا دیکھ لیا کہ وہ خوف کے مارے بے ہوش ہو گئی۔ سب اپنی اپنی جگہ پریشان تھے، البتہ آصف کسی گہری سوچ میں مستغرق تھا۔ اس کے ذہن میں بابا سائیں کے الفاظ گونج رہے تھے۔ تمہاری پریشانیوں اور مصیبتوں کا آغاز ہونے والا ہے۔ سیاہ طوفان تمہاری سمت بڑھا آ رہا ہے۔ پھر دروازے پر ہونے والی دستک نے سب کو چونکا دیا۔ بیرونی دروازہ کسی نے بری طرح پیٹ ڈالا تھا۔ عابد، ذرا دیکھ پتر کون ہے باہر؟ خلیل الحسن نے عابد سے کہا اور وہ اٹھ کر بیرونی دروازے کی سمت بڑھ گیا۔ سورج طلوع ہو چکا تھا۔ ہر طرف سنہری سنہری روشنی بکھر گئی تھی اور فضا میں موجود خنکی اب گھٹنے لگی تھی۔ اس وقت گھر میں روزانہ شور ہوا کرتا تھا، مگر آج اس گھر کی فضا پر ایک خوف آمیز سکوت طاری تھا۔ تندور میں لکڑیاں جل رہی تھیں، مگر آج لکڑیاں چٹخنے کی آواز نہ ابھر رہی تھی، اور نہ ہی روز کی طرح صحن میں مرغیوں کے کڑکڑانے کی آواز آ رہی تھی۔ بلکہ آواز کیا، آج تو صحن میں کوئی مرغی نظر ہی نہ آ رہی تھی۔ خلاف معمول آج وہ دڑبے میں دبکی بیٹھی تھی۔ نہ منڈیروں پر کوے بیٹھے نظر آ رہے تھے اور نہ ہی بیری پر کوئی چڑیا دکھائی دے رہی تھی، ورنہ تو روز اس وقت بیری پر اتنی زیادہ چڑیاں ہوا کرتی تھی کہ ان کی چہکار پورے گھر میں گونجا کرتی تھی، مگر آج اس گھر کی فضا میں اندھی دہشت سرسراتی پھر رہی تھی، اور فضا کی اس تبدیلی کو محسوس کرتے ہوئے آج پرندے بھی اس گھر سے کنی کترا گئے تھے۔ شاید کسی نے یہ بات محسوس نہ کی ہو، مگر آصف اس تبدیلی کو پوری طرح محسوس کر رہا تھا۔ عابد کچھ ہی دیر بعد واپس پلٹ آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت پیکنگ کا چوکور ڈبہ پکڑا ہوا تھا۔ کون تھا باہر، اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ خلیل الحسن نے عابد کو مخاطب کیا۔ پتہ نہیں چچا جان، کوئی ملنگ سا تھا، یہ ڈبہ مجھے پکڑایا اور واپس چلا گیا۔ کیا ہے یہ؟ ذرا ادھر تو لاؤ، اور اس سے پوچھتے تو صحیح کہ وہ ہے کون اور اس میں کیا ہے۔ سید جلیل الحسن نے کہا۔ میں نے تو پوچھا تھا، مگر اس نے کوئی جواب ہی نہ دیا، بس یہ ڈبہ میرے ہاتھ میں تھمایا اور چپ چاپ پلٹ کر چل دیا۔ ڈبے پر ہلکے بھورے رنگ کی اوری چڑھی ہوئی تھی اور اس پہ چھوٹے چھوٹے سے پھول بنے نظر آ رہے تھے۔ عابد نے آگے بڑھ کر ڈبہ جلیل الحسن کے ہاتھ میں تھما دیا۔ سب کی توجہ اس ڈبے کی جانب مبذول تھی۔ آصف پاس ہی کھڑا تھا، اس کی نظریں تو ڈبے پر تھیں، مگر ذہن کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ ڈبے پر چھوٹے چھوٹے لاتعداد سیاہ پھول تھے۔ آصف کی نظریں خود بخود ایک پھول پر سمٹ گئیں۔ یہ اس کی دماغی صلاحیت تھی کہ جیسے ہی اس کی نظریں ایک جگہ مرکوز ہوئیں، اس کا ذہن سوچوں سے آزاد ہو گیا اور اس کی پوری توجہ اس پھول پر مرکوز ہو گئی۔ جلیل الحسن
اوری کور کو پھاڑنے لگے۔ آصف کے ذہن میں کچھ پراسرار سی سرسراہٹیں بیدار ہو گئیں۔ انہوں نے اوری پھاڑ کر ایک جانب پھینک دی۔ ڈبہ چاروں جانب سے کچھ اس طرح بند تھا کہ اس کے کھلنے کا راستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ آصف کی نظریں بدستور زمین پر پڑی اوری پر بنے ہوئے پھول پر مرتکز تھیں اور اس کے پورے وجود میں اضطراب کھولنے لگا۔ جلیل الحسن ڈبے کو آہستہ آہستہ ہلا کر اس کے اندر موجود چیز کا اندازہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی۔ پھر وہ ایک کونے سے ڈبے کو پھاڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس وقت اگر کوئی آصف کی جانب دیکھ لیتا تو اس کے چہرے کے تاثرات اور آنکھوں کی چمک کو دیکھ کر یقیناً حواس باختہ ہو جاتا۔ اس کی نظریں پھول کی سیاہی کو کریت رہی تھیں۔ پھر اسے اس سیاہی کی تہ میں کسی نادیدہ متحرک وجود کا ادراک ہوا تو وہ چونک پڑا۔ وہ ایک عرصے سے مسمرزم کی مشقیں کر رہا تھا جس میں وہ بہت آگے بڑھ چکا تھا، سو اس کی دماغی صلاحیتیں پوری طرح بیدار ہو چکی تھیں۔ پھول اور پھول کی سیاہی، اس کی آنکھ اور آنکھ سے خارج ہو کر پھول کی سیاہی سے ٹکرانے والی روشنی اور اس کی پراسرار دماغی صلاحیتیں سب آپس میں مربوط تھیں۔ اسے اس سیاہی میں شدت کے ساتھ کچھ کلبلاہٹ کا احساس ہو رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے پورے وجود میں سنسنی کی لہریں کروٹیں لینے لگی تھیں۔ اسے پوری شدت سے خطرے کا احساس ہوا۔ ساتھ ہی اس کی دماغی صلاحیتوں نے اس احساس کی تائید کی تو اس کے دماغ میں خطرے کی لارم بج اٹھے۔ اس نے تڑپ کر چچا خلیل کی جانب دیکھا۔ وہ ڈبے کا ایک کونا پکڑ چکے تھے اور آئندہ لمحے انہیں کھینچ کر ڈبے کی سائڈ پھاڑ دی۔ ٹھیک اسی وقت آصف بھوکے عقاب کی طرح ان پر جھپٹ پڑا۔ ارے رے رے، کیا پاگل ہو رہے ہو؟ مگر اس نے پوری قوت سے اس ڈبے پر ٹھوکر ماری اور ڈبہ جلیل الحسن کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا اور پھر سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ڈبہ تقریباً 10 قدم دور جا پڑا تھا۔ سب نے دیکھا کہ اس ڈبے سے ایک چوہے کے سائز کا سیاہ بچھو نکل کر ایک جانب دوڑ پڑا تھا۔ جلیل الحسن کی سٹی گم ہو گئی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ سیاہ بچھو کس قدر زہریلا ہوتا ہے۔ سب پر کچھ دیر کو سختہ طاری ہو گیا۔ البتہ آصف بچھو کو مارنے کی خاطر اس کی جانب دوڑا، مگر بچھو کی رفتار بہت تیز تھی۔ آصف کے اس تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ راکھ نکاسی کی جگہ سے جلتے ہوئے تنور میں داخل ہو گیا۔ مگر آصف رکا نہیں، بلکہ لپک کر تنور تک جا پہنچا اور اس کے اندر جھانکنے کی کوشش کرنے لگا، مگر حدت اس شدت کی تھی کہ وہ بے اختیار پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ او بس کر، باولا اب کیا دکھ رہا ہے؟ جلمرا اب تو وہ۔ سید بشیر الحسن نے آواز دی تو وہ واپس آ گیا، مگر اس کی پیشانی پر بے شمار شکنیں ابھر آئی تھیں۔ تمہیں کیا ہوا تھا بھائی؟ جلیل الحسن نے آصف کو مخاطب کیا۔ آپ نے دیکھا نہیں کتنا خطرناک بچھو تھا؟ آپ کو ڈس سکتا تھا۔ پر تم نے کیسے جانا کہ ڈبے میں بچھو ہے؟ جلیل الحسن نے استفہامیہ انداز میں کہا۔ بس میرے ذہن میں آئی کہ ڈبے میں کوئی خطرناک چیز ہو سکتی ہے، سو میں نے ڈبہ آپ کے ہاتھ سے گرا دیا۔ چلو وہ تو اچھا ہوا چچا جان جو آصف بھائی نے ڈبہ آپ کے ہاتھ سے گرا دیا، خدا نہ خواستہ اگر بچھو آپ کو کاٹ لیتا تو؟ عابد نے پرسوچ انداز میں کہا۔ کون تھا وہ؟ واصف خلیل نے تیز لہجے میں عابد کو مخاطب کیا۔ اب بھلا مجھے کیا پتا کون تھا وہ، میں نے تو اسے کبھی گاؤں میں دیکھا ہی نہیں۔ اچھا چلو چھوڑو، شرارت کی ہوگی کسی نے، سید بشیر الحسن نے بیزاری سے کہا۔ تایا، پتا ہے نا سانپ سے زیادہ زہر ہوئے ہے اس کالے بچھو میں، بھلا شرارتیں ایسے ہوئے ہیں؟ ایک بار مجھے پتا چل جائے صحیح کہ یہ شرارت کرنے والا کون تھا، پھر میں اس کو بتاؤں گا کہ شرارت ہوئے کیا چیز ہے۔ واصف نے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ ویسے بھی غصے کا کچھ زیادہ ہی تیز تھا۔ تو جا کے مل لے اپنے عزیز سے، یہاں کیوں شور مچا رہا ہے؟ پھر اس سے پہلے کہ مزید بات آگے بڑھتی، مسرت کمرے سے باہر نکلی تو سب اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ کیا بات ہے بیٹا، کیا کلثوم کو ہوش آیا ہے؟ بتایا اس نے کچھ؟ سید خلیل نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ ڈر گئی ہے چاچا جی، کہہ رہی ہے کہ میں نے بیری پر کسی آدمی کا کٹا ہوا سر دیکھا ہے، اور یہ کہ وہ سر زندہ تھا اور اسے دیکھ دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور آنکھیں بھی چمک رہا تھا۔ کٹا ہوا سر بیری پر؟ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ اگر ایسا کچھ ہوتا تو کیا ہمیں دکھائی نہ دیتا؟ ہم نے تو ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ چاچا جان ہو سکتا ہے اسے کوئی نظری دھوکا ہوا ہو۔ مسرت کی اس بات سے سبھی نے اتفاق کیا اور بات آئی گئی ہو گئی۔ چند گھنٹے گزرنے کے بعد کسی کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ چند گھنٹے قبل کیا واقعہ ہوا تھا۔ البتہ دو ذہن ایسے تھے جو بدستور الجھے ہوئے تھے۔ ایک ذہن تھا آصف کا اور دوسرا ذہن تھا عابد کا۔ وہ قدرے فلسفیانہ ذہن کا مالک تھا، ہر وقت ذہنی طور پر کسی نہ کسی مسئلے کے سلجھاؤ میں الجھا رہتا تھا۔ شاید دماغ میں ہر وقت کی کلبلانے والی سوچوں نے ہی اسے جسمانی طور پر ایک ڈھانچے میں بدل دیا تھا۔ بظاہر وہ انتہائی نحیف و نزار اور ہونق قسم کی مخلوق دکھائی دیتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس سے ملنے والے اس کے متعلق رائے قائم کرنے میں غلطی کر جاتے تھے۔ وہ جتنا کمزور اور ہونق دکھائی دیتا تھا،
ذہنی طور پر اتنا ہی طاقتور تھا، اور یہ کہنا کچھ غلط نہ ہوگا کہ وہ خداداد ذہانت کا مالک تھا۔ سب کا دن معمول کی مصروفیت میں گزرا۔ کلثوم البتہ دن بھر سہمی سہمی سی رہی تھی، اور آصف صبح سے اپنے کمرے میں بند تھا۔ صرف رات کے کھانے کے وقت وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ کھانا برآمدے میں بیٹھ کر سب نے ایک ساتھ ہی کھایا تھا۔ کھانے کے بعد آصف دوبارہ اپنے کمرے میں مقیم ہو گیا تھا، جبکہ عابد چہل قدمی کی نیت سے باہر نکل آیا۔ یہ اس کا معمول تھا کہ وہ رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی کے لیے لازمی نکلا کرتا تھا، اور آج بھی وہ اپنے معمول کے مطابق گھر سے نکل آیا تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ نہر کی جانب آ نکلا۔ اس کا ذہن بدستور صبح کے واقعے میں الجھا ہوا تھا، اور وہ لاشعوری طور پر نہر کے کنارے کنارے چلتا جا رہا تھا۔ آسمان پر بادلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے منڈلاتے پھر رہے تھے، جن کے جھرمٹ میں ادھورا چاند اپنا سفر طے کر رہا تھا، اور اس کا عکس نہر کے پانی میں جلملا رہا تھا۔ نہر کے دونوں کناروں پر قطار در قطار لگے درخت پراسرار ماحول کو ایک خاموش پراسراریت سے نواز رہے تھے۔ عابد ایک جگہ نہر کے کنارے ہی گھاس پر بیٹھ گیا۔ اس کا ذہن کلثوم کی بے ہوشی اور بچو کے گرد ہی چکرا رہا تھا۔ کلثوم نے اپنے بے ہوش ہونے کی وجہ بتائی تھی۔ اگر تو وہ غلط تھی تو پھر اس بچو اور بچو والا ڈبہ دے کر جانے والے ملنگ کی کیا حقیقت ہوئی؟ اور اگر کلثوم نے سچ مچ بیری پر کوئی انسانی سر دیکھا تھا تو پھر اس سر اور بچو کا آپس میں کیا ربط ہو سکتا ہے؟ اور اگر مان لیا جائے، یہ ثابت ہو جائے کہ ان دونوں باتوں کے درمیان کوئی تعلق ہے، تو کیا اور کیسے؟ اور پھر ان دونوں واقعات کے ہمارے گھر وقوع پذیر ہونے کی وجہ اور ان کا ذمہ دار کون ہے؟ ان سوالوں کے تمام تار اسے آصف کی ذات سے منسلک نظر آتے، اور اس کا ذہن آصف کے گرد چکرانے لگتا۔ رات نصف کے قریب پہنچ چکی تھی۔ آخر کار وہ اپنی جگہ سے اٹھا، اور جس وقت وہ گھر پہنچا، گھر میں مکمل خاموشی طاری تھی۔ یہ لوگ رات کو جلد سو جانے کے عادی تھے، سو سب اپنے اپنے کمروں میں مقیم ہو چکے تھے۔ روزمرہ کی طرح آج بھی دروازہ اسے کھلا ہوا ملا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آصف کا کمرہ ڈیہڑی کے ساتھ ہی تھا۔ عابد نے گزرتے ہوئے ایک سرسری سی نگاہ اس کے کمرے کی طرف ڈالی تو بے اختیار ٹھٹک کر رک گیا۔ آصف کے کمرے کی لائٹ روشن تھی، اور روشنی بند دروازے کی جھریوں سے چھن چھن کر باہر آ رہی تھی۔ یہ بات تو سبھی جانتے تھے کہ وہ راتوں کو جاگتا رہتا ہے، مگر وہ راتوں کو جاگ جاگ کر کیا کرتا رہتا ہے، اس کے بارے میں وثوق کے ساتھ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ مگر عابد کے رکنے کی وجہ کچھ اور تھی۔